بالکل اسی طریقے سے شاملی کے میدان میں جو جنگ ہوئی انگریزوں کے خلاف، اس میں علماء اتنی کثرت سے شہید ہوئے جو اس وقت کے نامور علماء تھے، انہیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس وقت علماء برادری کی حفاظت کے لیے کوئی نظام نہیں کیا گیا تو قریب ہے کہ امت کے اندر علماء موجود نہ ہو۔ جس وقت انگریز دلی پہنچ کر اور دلی میں اپنی حکومت کا اعلان کیا، اس کی بغاوت پر اترنے والے علماء کو شہید کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی مسئلہ لے کر دلی جاتا تو دلی کے ارد گرد پھر کے واپس آ جاتا، کوئی عالم نہیں ملتا تھا کہ اس مسئلے کو بتایا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، ذرا بات سمجھیے، دلی وہ علاقہ ہے جہاں چاروں طرف سے علماء کے آمد و رفت کا میدان تھا، چاروں طرف علماء موجود تھے۔ ایک طرف سلطان اولیاء تھے، دوسری طرف شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، تیسری طرف مفتی کفایت اللہ تھے، قاسم نانوتوی تھے، رشید احمد گنگوہی تھے، بڑے بڑے کبار علماء تھے۔ لیکن شاملی کے میدان میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد علماء کا فقدان پیدا ہو گیا، اور ایک بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ قریب ہے کہ اگر علماء کی فیکٹری نہ لگائی جائے تو امت کے اندر، ملک میں، ہمارے اس ملک میں علماء کی قلت ہو جائے، امت کے اندر علماء کا فقدان ہو جائے۔ تو اس وقت فکر کر کے ایک مدرسہ رکھا، قائم کیا گیا۔ ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسے کا ابتدا ہوئی۔ اس مدرسے کا پہلا طالب علم محمود الحسن اور پہلا استاد بھی محمود الحسن، استاد شاگرد دونوں کا نام محمود الحسن، اور یہ مدرسہ شروع ہوا انار کے درخت کے نیچے، جو اس وقت پوری دنیا کا مرکز بنا ہے، وہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، یہ مدرسے پر قربانی سے ابتدا ہوئی۔ اس وقت محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جو شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے خدمت کو اتنے بہترین انداز سے انجام دیا کہ اس زمانے میں انگریزوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر محمود الحسن کو جلا دیا جائے، اس جلانے کے بعد اس راکھ کو اڑایا جائے تو اس راکھ میں سے انگریزوں کی نفرت کی بدبو آئے گی، انگریزوں سے اتنا نفرت کرنے والا۔ میرے بھائیوں، ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی کس نے دلائی، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دلانے والے گاندھی جی ہیں، ہمیں آزادی دلانے والے نہرو جی ہیں، ہمیں آزادی دلانے والے اٹل بہاری واجپئی ہیں، ہمیں آزادی دلانے والے فلاں ہیں، بھگت سنگھ ہیں، فلاں 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 ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں عزیزوں، ان کی قربانیاں لگی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ تو پیدا ہوئے 100 سال کے قریب میں، لیکن جنگ کی آزادی کے لیے لڑائی شروع ہو گئی تھی 300 سال پہلے۔ 1750 پر 4 ہی میں جنگ کی آزادی کے لیے جنگیں شروع ہو گئی تھی۔ اگر میں تاریخ آپ کو بتاؤں تو گاندھی جی پیدا ہوئے 1860 پر 9 میں، کتنے میں؟ 1860 پر 9 میں۔ نہرو پیدا ہوئے 1880 پر 9 میں، اور امبیڈکر پیدا ہوئے 1890 پر 1 میں، اور اٹل بہاری واجپئی پیدا ہوئے 1870 پر 5 میں، اور سبھاش چندر بوس پیدا ہوئے 1890 پر 7 میں، اور لال بہادر شاہ پیدا ہوئے 1904 میں، اور بھگت سنگھ پیدا ہوئے 1906 میں۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھو، 1800 کے بعد یہ لوگ ہیں، 1900 کے بعد یہ لوگ ہیں، لیکن جنگ کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا شروع ہو گیا تھا۔ سراج الدولہ نے جنگ لڑی تھی کب؟ 1754 میں، 1754 میں، یعنی 1754 1750 پر 4 میں، گویا ان لوگوں کے پیدا ہونے کے 200 سال پہلے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ اس ملک کے مسلمان کتنے وفادار ہیں یہ دیکھو، یہ تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز شہر مکہ ہے، اس کے بعد مدینہ ہے، لیکن آپ کو مکہ اور مدینہ میں یا پھر دنیا کے کسی ملک میں یہ چیزیں نہیں ملے گی کہ مسلمانوں نے اسے ہندوستان سے لا کر یہاں رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی بھی ملک میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ مسلمانوں نے ہندوستان سے چرا کر اسے لے جا کر کہاں رکھا ہے، فلاں شہر میں رکھا ہے، فلاں شہر میں رکھا ہے۔ جیسے انگریزوں نے
ہندوستان سے چرایا، ہیرا چرایا، زیورات چرائے، خزانے چرائے، سونا چاندی چرایا، لے جا کر لندن میں رکھا، پیرس میں رکھا، اسپین میں رکھا۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ فلاں بادشاہ نے ہندوستان سے چرا کر کسی اور ملک میں اسے بسایا ہے، کسی ملک میں اسے رکھا ہے، بلکہ جب تک مسلمان اس ملک میں حکومت کرتا رہا تب تک یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلائی، اور آج تک انہوں نے جو قربانیاں دی، انہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے جو جو کام کیے، آج تک اس کا نفع یہ ملک اٹھا رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس ملک کو پہچانا جاتا ہے تاج محل سے، لال قلعے سے، اور اس ملک کو پہچانا جاتا ہے اور تاریخی کھنڈرات سے جو مسلمانوں نے بنائے، اور اگر مسلمان اس ملک کا وفادار نہ ہوتا تو ان چیزوں کو لے جا کر جہاں جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہاں وہاں ان چیزوں کو بنا دیتے تاکہ وہاں کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اس ملک کا مسلمان، چاہے وہ مغل سلطنت ہو، چاہے اورنگزیب ہو، چاہے ٹیپو سلطان ہو، چاہے سراج الدولہ ہو، چاہے ہمایون ہو، چاہے اکبر ہو، چاہے شاہ جہاں ہو، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اس ملک کے اندر وفادار تھے۔ اسی لیے اس ملک کو ترقی کے لیے انہوں نے جتنا ہو سکا اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو لگایا، اپنی سوچ و وچار کو لگایا، اپنی طاقتوں کو لگایا۔ حکومت ہونے کے باوجود اس ملک کو ہندوستان نام رکھا گیا اس وقت جب مسلمانوں کی حکومت تھی۔ میرے بھائیوں، ادھر ذرا سوچو، اگر مسلمان اس ملک کے غدار ہوتے یا پھر اس ملک میں حکومت کرنے والے مسلمان اس ملک کو نقصان پہنچانا ان کی اغراض ہوتی، ان کی غرض ہوتی، تو اس ملک کو ہندوستان کے بجائے دوسرا نام رکھ دیتے، تیسرا نام رکھ دیتے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی حکومت ہونے کے اس ملک کو ہندوستان ہی نام رکھا۔ گویا اس بات کی علامت تھی وہ یہاں آ کر لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ یہاں گھر بنانے کے لیے آئے تھے۔